استخارہ کے لیے لوگوں کے جو کنسپٹ ہیں وہ کلیئر ہونے والے ہیں۔ لوگ استخارہ کے بارے میں طرح طرح کی کنفیوژنز کا شکار ہیں۔ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چوری شدہ چیز کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے، گم شدہ چیز کے لیے کیا جاتا ہے، یا ہمارا کوئی بچہ یا کوئی پیارا اغوا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ استخارہ صرف اللہ تعالیٰ سے طلب خیر کا نام ہے۔ کسی بھی دو آپشنوں میں یا کسی ایک آپشن میں ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم اللہ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، طلب الخیر چاہتے ہیں، اللہ سے مشاورت چاہتے ہیں اس سلسلے میں تاکہ ہمارے لیے بہتر ہو، ہماری فیملی کے لیے بہتر ہو، تو استخارہ اس چیز کے متعلق ہے۔ اور یہ بندے اور رب کے درمیان میں ایک بہت خوبصورت طرح کی ایک ہاٹ لائن ہے۔ لوگوں نے اس سے فراڈ بنا دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ کما یعلمنا سورۃ من القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ پر اتنا اہتمام سے سکھاتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی کسی سورت کو سکھاتے۔ تو یہ بندے اور رب کے درمیان میں ہاٹ لائن ہے، اور اس کا مطلب طلب خیر ہے۔ جو لوگ گم شدہ چیز کے لیے کرتے ہیں کہ چوری ہو گئی گھر میں تو آؤ استخارہ کریں، اس میں یہ ہرگز یہ کنسپٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز بھی نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی کرنے کا فائدہ ہے۔ لہٰذا استخارے کے اندر ہی یہ چیز موجود ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ جو علم ہے، جو علم غیب ہے، اس کو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف ہی منسوب رکھتے ہیں کہ اللہ تو علام الغیوب ہے اور میں ناداں، میں بے خبر، میں کم علم، میں لا علم، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تیرے پاس سارا کیونکہ تو علام الغیوب ہے۔ استخارے کے اندر سے ہی یہ الفاظ موجود ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ استخارے کو اس طریقے کے ساتھ کریں جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی، یا تابعین کرام میں سے کسی ایک نے بھی، یا تبع تابعین میں سے کسی ایک نے بھی، یا ائمۃ الاعلام میں سے کسی ایک نے بھی، یا ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک نے بھی جو استخارہ ہے یہ چوری شدہ یا گم شدہ چیز کے لیے ہرگز نہیں کیا۔ کہ استخارہ تو اس لیے کیا جا سکتا ہے کہ ایک انسان جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جیسے اپنی بیٹی کا رشتہ، اپنی بہن کا رشتہ، یا کوئی دکان خریدنا چاہتا ہے یا کوئی مکان خریدنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں وہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا ہے کہ یا اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو یہ ہو جائے، اگر وہ بہتر ہوا تو اس کے لیے راہیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر بہتر نہ ہوا تو اس میں رکاوٹیں آ جائیں گی۔ یہ تھا استخارے کا اس سلسلے میں بہترین علمی کنسپٹ۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔